شب جمعہ بھی ہے، شب توبہ بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب قبولیت اعمال در خدمت امام زمان بھی ہے، اور یہی شب جمعۃ الوداع بھی ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں اس سال ہمیں اور آپ کو 4 شب جمعہ نصیب ہوئے، ان میں سے یہ آخری شب جمعہ ہے، اور پھر آخری شب جمعہ، اور کل آخری جمعہ۔ رخصت کا وقت آ گیا، ابھی تو استقبال کا موقع تھا اور اب رخصت کا وقت بھی آ گیا، اور اب اس طرح سے اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے خدا اس ماہ مبارک کے روزوں کو ہماری زندگی کا آخری ماہ سیام نہ قرار دینا۔ فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر تو نے فیصلہ کر لیا ہے کہ یہی ماہ سیام ہماری زندگی کا آخری ماہ سیام ہوگا، فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، بس پروردگار ہمیں مرحوم قرار دینا، رحمتوں میں مستغرق قرار دینا، وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، ہمیں محروم نہ قرار دینا۔ تو یہ کل کم از کم مختصر دعائے وداع ہے جمعۃ الوداع کے حوالے سے، اور جمعۃ الوداع کے علاوہ امام سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی دعائے وداع ہے ماہ رمضان آخری ساعت میں، اس کا بیان انشاءاللہ موقع اور محل کی مناسبت سے آئے گا۔ سورہ ملائکہ میں بہت سارے ملائکہ ہیں، کبھی ان ملائکہ کے بارے میں کچھ تھوڑی سی تفصیل اور پڑھنا چاہیں تو صحیفہ کاملہ اٹھائیے، اور صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 3، دعا نمبر 3، صلوات بر حاملین عرش یا حاملان عرش، اس کا ٹاپک ہے کہ درود ہو عرش اٹھانے والوں پر۔ تو چونکہ آج تو وقت مختصر ہے اس لیے میں تفصیل میں نہیں جا رہا، لیکن آپ کے لیے ایک ہوم ورک تو ہو گیا کہ آج رات اگر موقع ملے تو صحیفہ کاملہ کی دعا نمبر 3 پڑھیے گا، تاکہ کل رات میں جب میں اس کے اشارے بیان کروں گا تو آپ کے لیے مسئلہ بہت آسان ہو جائے گا۔ دعا نمبر 3، مغرب کی نماز میں رکعتیں بھی 3، تو اب یاد رہے گا، 4 بھی نہیں اور 2 بھی نہیں، 4 پہ درود اصحاب کے لیے ہے، 2 پہ محمد و آل محمد کے لیے بھیجنے فرشتے۔ اور اب چونکہ وسائل کی بات ہو رہی ہے تو ایک وسیلہ اور سن لیجیے، شب جمعہ ہے، اور شب جمعہ اللہ کے حبیب نے ایک نماز بیان کی ہے۔ شب جمعہ کی تقریباً جو نمازیں بیان ہوئی ہیں وہ تقریباً 40 سے زیادہ ہیں، یعنی اگر کوئی واقعاً سب نمازیں پڑھے تو اس کا چہلم ہو جائے گا، 40 سے زیادہ۔ تو شب جمعہ کی نماز، یہ نماز 4 رکعت ہے، اور کوئی بھی نماز مستحب 4 رکعت ایک سلام سے نہیں ہوتی، سوائے نماز اعرابی کی، یا کہیں شاید کوئی نماز اور ملے آپ کو، وہ الگ ہو جائے گی جب روایت کے الفاظ آئے، لیکن عام مستحب نماز کا طریقہ یہی ہے کہ 4 رکعت کا مطلب 2 سلام کے ساتھ۔ یہ 4 رکعت نماز کیسے پڑھنا ہے؟ نماز حاجت ہے شب جمعہ میں، اس کی حاجت نہ ہونا پڑھے، اس کی وہ پڑھ لے۔ کیسے پڑھنی ہے بتائیے مولانا؟ کہ 4 رکعت نماز میں ہر رکعت میں 7 مرتبہ الحمد ہے، زیادہ نہیں ہے، صرف 7 مرتبہ ہے الحمد، بقرہ نہیں ہے، ورنہ تو شب جمعہ بقرہ ہو جاتا آپ کا۔ تو 7 مرتبہ الحمد ہے، اور 1 مرتبہ سورہ قدر ہے، الٹا حساب ہو گیا۔ اب تک آپ سنتے تھے 1 مرتبہ الحمد اور 7 مرتبہ مثلاً فلاں فلاں سورہ، یہاں اس کے برعکس ہے، یاد رہے گا، 7 مرتبہ الحمد، 1 مرتبہ سورہ قدر۔ چاروں رکعات میں طریقہ بالکل ایسا ہی ہے، بیچ میں کوئی اور تبدیلی نہیں ہے، جیسے صبح کی نماز پڑھتے ہیں، رکوع، سجود، قنوت وغیرہ۔ اور نماز پڑھنے کے بعد پھر 2 تسبیح درود کی پڑھنی ہے، 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد جو آپ پڑھتے ہیں، اور 100 مرتبہ درود ہے اللہم صلی علی جبریل، اللہم
صلی علی جبریل، مشکل تو نہیں ہے ایک تصویر سے؟ کیا ملے گا؟ ہم تو آخر والا ڈھونڈتے ہیں، کیا ملے گا؟ تو اس کا انعام یہ ملے گا۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں خدا جنت میں بہشت میں 70,000 آپ کو محل اور قصر دے گا۔ محل قصر کہوں یا آپ کے یہاں ولا کہہ دوں، 70,000 ملیں گے، اور ہر ایک قصر اور محل میں 70,000 کمرے ہوں گے، اور ہر ایک کمرے میں 70,000 خدمت گزار پرانے جنت ہوں گی۔ کمرہ کتنا بڑا ہوگا جب خدمت گزار اتنے سارے ہوں گے؟ اس کا مطلب کہ آپ کے لیے رحمتیں ہی رحمت۔ اب آئیے اگلا جملہ، پھر فرماتے ہیں اللہ کے حبیب کہ خدا اس نماز کی برکت سے نماز پڑھنے والے کو زمین کے تمام شر اور فتنہ، جن اور انسان، دکھائی دینے والے، دکھائی نہ دینے والے، سب سے محفوظ کر دے گا۔ آسمان کی طرف سے یعنی اڑنے والی فضاؤں میں سے کوئی اگر فتنہ و فساد ہے، خدا اس سب سے محفوظ فرما دے گا۔ خدا آپ کو بخش دے گا اور آپ کے والدین کو بھی بخش دے گا۔ شب جمعہ مغفرت والدین کی نماز کا ایک طریقہ یہ بھی آ گیا۔ صلوات پڑھ لیں محمد علیہ وسلم۔ بڑی تیزی کے ساتھ باتیں بیان کرنا پڑ رہی ہیں تاکہ میں آپ کی خدمت میں کچھ تو باتیں پہنچا دوں۔ تو ایک مسئلہ مسائل میں، مسئلہ وسائل میں، اب آئیے تفسیر قرآن میں۔ سورہ ملائکہ کی وہ آیت ہم کل پڑھ چکے تھے، آج دوبارہ پڑھی ہے، اور بات تھی عزت پر آئی ہوئی، اور عزت پہ آئی ہوئی بات تو کل ڈھونڈ رہے تھے کہاں جا کر؟ قبا کے علاقے میں۔ قبا کے علاقے کی ایک مسجد قبا، دوسری مسجد مسجد زرار۔ مسجد قبا پیغمبر نے آباد کی، اور مسجد زرار پیغمبر کے حکم سے خراب کی گئی، برباد کی گئی۔ اس کے بعد اگلا مسئلہ کہ یہ بات وہاں تک پہنچی کیوں تھی کہ منافقین مدینہ، مدینے کے منافقین، قبیلہ اوس اور قبیلہ خزرج کے افراد، بعض افراد کہ جن کو پرابلم بہت زیادہ تھی، غزوہ بنی مستلق، ہجرت کا 5واں برس، اور 5ویں برس میں اس غزوے کا ایک نام اور بھی ہے، شاید بہت کم سنا ہو ہم نے، المریسی یا المریسی، الف لام میم رے، یہ عین سین یہ عین، یہ اس کا اصل عنوان ہے غزوہ بنی مستلق۔ یہ مریسی کیا ہے؟ یہ ایک پانی کا نام تھا علاقے میں، یہاں یہ غزوہ واقع ہوا، یہ پوری بحث الگ ہے۔ لیکن اللہ کے رسول جب وہاں سے واپس پلٹ رہے تھے تو رات میں ایک جگہ قیام کیا، تو کہتے ہیں عبداللہ بن ابی نے اپنے مدینے کے منافق دوستوں سے کہا تم نے سر چڑھا لیا ہے ان نئے نئے مسلمانوں کو، یہ تم نے ہی سر چڑھایا ہے، اپنا گھر ان کو دیا آدھا کر کے، ان کو اپنے شہر میں آباد کیا، ان کو اپنے ساتھ بٹھایا، اب آؤ ان کا علاج کرتے ہیں۔ یہ بہت آگے بڑھ گئے۔ تو مدینے کے منافقین کا گروہ عبداللہ ابن ابی کی سربراہی میں جب یہ بکواس میں مجبور ہوں کہنے پہ بکواس کر رہا تھا پیغمبر کے خلاف، تو یہ سن لیا زید بن ارقم نے اس کے الفاظ۔ زید بن ارقم ایک نوجوان ہے، ایک کہہ لیجیے غلام ہے، اللہ کے حبیب سے بڑی محبت نے آ کے بیان کیا، اللہ کے حبیب نے بلا لیا اس کو، عبداللہ بن ابی کو۔ اس سے پوچھا گیا، اس نے قسمیں کھائیں، جیسے کہ آج کل بڑے لوگ قسمیں کھاتے ہیں، حلف اٹھاتے ہیں، پھر بگڑ جاتے ہیں۔ کہاں ہے حلف؟ وہ رہ گیا خلف میں۔ تو حلف تو حلق میں رہ گیا ہو، نہ ادھر رہا نہ ادھر رہا، قسمیں کھائیں، میں آپ کے بارے میں ایسی بات کروں۔ اتنا خوبصورت تھا یہ عبداللہ ابن ابی، کیا سجدے کا نشان تھا، کیا داڑھی پہ رونق شیطان تھی۔ اللہ کے رسول کے سامنے بڑی قسمیں کر، میں آپ پر فدا، رہے آپ کیا بات کرتے ہیں، چھوڑیں جوان کی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
چھوڑ دیا. اب چھوڑ تو دیا مگر اس کی مصیبت آ گئی. اس کی زید بن ارقم کی. قبیلہ خزرج نے اسے برا کہنا شروع کر دیا. اس پہ شب و شتم کیے گئے. بیچارہ دل میں شرمندہ کہ میں نے تو سچ بات کہی تھی، یہ کیا ہو گیا. قافلہ وہاں سے چلا. کہتے ہیں اس کے کان میں ندائے غیبی کہ خدا نے تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے آیت نہیں پورا سورہ اتار دیا ہے. ایک آیت نہیں پورا سورہ اتار دیا ہے. اور صرف تمہاری سچائی ثابت کرنے کے لیے خدا نے سورہ کا نام بھی سورہ منافقون رکھ دیا ہے. 11 آیتیں ہیں سورہ منافقون میں، اور 11 آیتوں میں سے آپ پڑھتے چلے جائیں کیا لطف آتا ہے. میں سب نہیں پڑھ رہا، میرا موضوع یہ نہیں ہے. صرف لفظ عزت پر جو کل سے ہم چلے تھے اور آج آگے بڑھ رہے ہیں، تو دوسرا مقام ہے سورہ مبارکہ منافقون میں آیت نمبر 8. والذین یقولون لئن رجعنا الی المدینہ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ یہ ہے کہ وہ آپس میں کہہ رہے تھے، وہ یقولون کہتے تھے منافقین، لائن رجانا اگر ہم واپس پلٹ کے مدینہ المدینہ تھے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ ضرور باہر نکال کریں گے ہم عزت دار لوگ. کس کو؟ منہا مدینے سے، الازل ان ذلیل لوگوں کو. کون؟ مکے والے. کون؟ اللہ کے رسول کے جانثار، آپ کے اہل بیت، خدا سب کو نکال باہر کر. خدا کہتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے، عزت اللہ کے رسول کے لیے ہے، عزت اہل ایمان کے لیے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. لیکن منافق اس بات کو جانتے ہی نہیں. بات واضح ہو گئی. اب آئیے تیسرا مقام سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت نمبر 26 میں. بہت مشہور آیت ہے، سب کو زبانی یاد ہے. اس آیت کا نام ہے آیت ملک. قل اللہم مالک الملک. کہیے اللہ ہی تو ہے جو ملک کا مالک ہے. جس کو چاہتے تو الملک من تشاء، جس کو چاہتا ہے تو ملک عطا کرتا ہے. وتنزع الملک ممن تشاء، اور جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے. وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور جس کو چاہتا ہے خدا عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خدا ذلت دیتا ہے. اب اگر تفسیر کا وقت اتنا ملتا تو لفظ تشا پر، لفظ یشا پر بہت سی باتیں گہرائی میں جا سکتی، مگر ایک طالب علم ہونے کی حیثیت میں کم از کم جملہ میں اپنی عام زندگی کی مثال دے دیتا ہوں. بچے نے کہا ابا سے، ابا موبائل دلوا دو. ابا نے کیا نہیں دلواؤں گا. کیوں ابا؟ میری مرضی. یہ میری مرضی کا مطلب کیا والد کے پاس کوئی لاجک ہے یا نہیں؟ بچے کو موبائل نہ دلوانے کی لاجک ہے یا نہیں؟ اگر لاجک نہیں ہے تو ایک مقام وہ ہوتا ہے جہاں انسان اپنی لا علمی کو، ناواقفیت کو چھپانے کے لیے کہتا ہے میری مرضی. یا کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان ناواقف نہیں ہوتا، لا علم نہیں ہوتا، بلکہ اپنے علم کو، واقفیت کو سامنے والے پہ ظاہر کرنا نہیں چاہتا. یعنی میرے والد کی نگاہ میں موبائل دینے کے لیے جو ایج لمٹ کے مسائل تھے اس کی بنیاد پہ کہا تھا کہ میری مرضی ہے. جب میں نے کہا ابا دلوایا بہن کو، دلوایا بھیا کو، مجھے کیوں نہیں؟ تو اس کا مطلب کیا کہ اگر میں گھر کا سربراہ ہو کر جس کو چاہوں موبائل دلواؤں، جس کو چاہوں نہ دلواؤں، تو میرے دلوانے کے پیچھے بھی
اور نہ دلوانے کے پیچھے بھی کوئی منطق ہے یا نہیں؟ ایسے ہی سمجھیے، جب میں گھر کا سربراہ ہو کر اپنی مرضی کا مطلب اپنے علم کی بنیاد پر بچوں کی اصلاح کا خیال کرتے ہوئے یا عطا کر رہا ہوں یا منع کر رہا ہوں، تو خدائے عالم اور خبیر ہے، علیم بھی ہے اور عالم بھی ہے اور خبیر بھی ہے اور مخبر بھی ہے۔ وہ اگر کہتا ہے تعز من تشاء، جس میں اہلیت دیکھتا ہوں اسے عزت عطا کر دو، اور جس میں اہلیت نہیں دیکھتا اس سے عزت کا تحفہ راس ہی نہیں آتا۔